بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اور وہ فارم ہاؤس کی سائڈ دیوار کے قریب سے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے پھاٹک کی طرف پہنچے تو انہوں نے اس سیاہ کار کو واپس سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں دیوار کی اوٹ میں اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ سیاہ کار سڑک پر پہنچ کر دائیں طرف کو نہ مڑ گئی۔ آؤ اب اس کا پیچھا کریں، یہاں کوئی لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے، چوہان نے پرجوش لہجے میں کہا، اور وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے مین روڈ کی طرف پہنچ گئے۔ مین روڈ پر پہنچ کر وہ تیزی سے ایک سائڈ پر کھڑی اپنی کار کی طرف دوڑے۔ سیاہ کار بھی اس طرف کو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کار اسی طرف بڑھا دی، لیکن خاصی تیز کار بھگانے کے باوجود سیاہ کار کا کہیں دور تک نام و نشان تک نہ مل سکا۔ کمال ہے، یہ سیاہ کار کہاں چلی گئی؟ اب تک تو اسے نظر آ جانا چاہیے تھا، نعمانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی سائڈ روڈ پر مڑ گئی ہو، چوہان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شہر پہنچ گئی، لیکن سیاہ کار انہیں نظر نہ آئی۔ بس ہو گیا تعاقب، اب اپنے فلیٹوں پر چلیں، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور چوہان بھی شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ان کے نمبر تو معلوم ہیں، ان کے مالکوں کا تو پتہ چل جائے گا، چوہان نے چند لمحے خاموش رہتے ہوئے کہا۔ رجسٹریشن آفس میں میرا ایک واقف ہے، میں ٹیلی فون کر کے پتہ کر لیتا ہوں، نعمانی نے کہا۔ او تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرے فلیٹ میں، وہ تو قریب ہی ہے، وہاں سے ٹیلی فون کر لیتے ہیں، چوہان نے چونک کر جواب دیا۔ لیکن چوہان، اس ساری کارروائی کا مقصد کیا ہوگا؟ نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، یار ہو سکتا ہے کوئی کیس ہاتھ لگ جائے، آخر عمران کو بھی تو اسی طرح کیس ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اس بار ہم عمران سے نمبر لے جائیں گے، چوہان نے جواب دیا اور نعمانی سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد چوہان نے کار اپنی فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گیراج میں کھڑی کی اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فلیٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی نعمانی نے رجسٹریشن آفس کا نمبر ملا کر اپنے دوست سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ وہ ایک طویل رخصت پر ہے۔ میرا خیال ہے ہم ایکسٹو کو مطلع کر دیں، اپنے طور پر نہ بھاگتے رہیں، نعمانی نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ چوہان کوئی بات کا جواب دیتا یا نعمانی دوبارہ ریسیور اٹھاتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، چوہان اسپیکنگ، چوہان نے ریسیور اٹھا کر کہا، کیونکہ فلیٹ اسی کا تھا اس لیے ظاہر ہے آنے والے فون کو اسی نے اٹینڈ کرنا تھا۔ میں ریڈ ٹی بول رہا ہوں، اگر تم دونوں کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے تو سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بتا دینا کہ کل صبح ہونے سے پہلے ایک اور عہدیدار کو بطور وارننگ قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، تم کون ہو بھائی؟ میرا تو نہ ہی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میں کسی سپرنٹینڈنٹ فیاض کو جانتا ہوں، میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، چوہان نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ سنو، ہم نے تمہاری باقاعدہ گفتگو کو ٹریپ کیا تھا، تمہاری کار میں ہونے والی تمام گفتگو میرے پاس ٹیپ ہے۔ کاروباری آدمی نہ ہی کسی کا تعاقب کرتے ہیں اور نہ رجسٹریشن آفس سے نمبر معلوم کرتے ہیں، پھر تم نے اپنی گفتگو میں عمران کا حوالہ دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عمران انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے۔ اگر میں چاہتا تو یہ راستے میں ہی تمہاری کار سمیت تباہ کر سکتا تھا، لیکن میں فی الحال صرف وارننگ دے رہا ہوں، ریڈ ٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اسے میرے فون نمبر کا کیسے علم ہو گیا؟ چوہان نے ریسیور رکھتے ہوئے حیران ہو کر کہا۔ تم ایکسٹو سے بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس نے فون ٹیپ کر لیا ہو، عمران سے بات کر لیتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی چکر چل رہا ہے، نعمانی نے کہا۔ لیکن اس چکر میں ہم کیسے فٹ ہو گئے کہ انہیں ہمیں ٹریپ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ چوہان کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی، لیکن نعمانی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔
سلیمان بول رہا ہوں۔ ایک دو بار گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں نعمانی بول رہا ہوں سلیمان، عمران صاحب موجود ہیں؟ نعمانی نے کہا، موجود تو نہیں ہیں۔ او ہاں، وہ آ گئے ہیں، بات کر لیجئے، سلیمان نے کہا، اور چند لمحوں بعد عمران کی آواز ریسیور سے ابھری۔ مان تو نہیں گئی کہیں؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ کون مان گئی عمران صاحب؟ میں نعمانی بول رہا ہوں، نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، اب تک نہ مانی ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا، اور اب نعمانی اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ اس کے نام نعمانی پر فکرہ کس رہا تھا۔ مانے گی تو آپ کے لیے عمران صاحب، اگر مانی ہم تو ہمیشہ ہی نعمانی رہیں گے۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دوسری طرف سے عمران کا کہا سنائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران نے اس کے فکر کا واقعی لطف لیا ہے۔ یار منوا ہی دو، اب کب تک میں کنوارا رہ رہ کر سلیمان کی ماش کی دال پر گزارا کرتا رہوں گا؟ عمران نے کہا، اور نعمانی ہنس پڑا۔ شکر کریں کہ ماش کی دال تو مل رہی ہے، جولیا کو تو وہ بھی پکانی نہ آتی ہوگی، نعمانی نے کہا۔ اچھا، پھر تو نہ ہی مانے تو اچھا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو سلیمان کی تنخواہ بچ جائے گی، عمران نے کہا، اور نعمانی ہنسنے لگا۔ عمران صاحب، آپ کے لیے ایک پیغام ہے، نعمانی نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔ پیغام؟ میرے لیے؟ واہ، اب سیکرٹ سروس والوں نے یہ دھندا شروع کر دیا ہے، یعنی یہ رشتے کرانے کا۔ بولو کیسی ہے؟ ماش کی دال تو پکا ہی لیتی ہوگی؟ ماش کی دال کا تو پتہ نہیں، فی الحال تو سرخ چائے کا سلسلہ ہے۔ سرخ چائے؟ اچھا، تو کہیں وہ بیماری ریڈ ٹی تو تم سے نہیں ٹکرا گئی؟ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ میں گرین ٹی تو پسند کر سکتا ہوں، لیکن یہ سرخ رنگ تو خطرے کا نشان ہے، اور تم جانتے ہو کہ خطرے سے تو میری جان جاتی ہے، عمران نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریڈ ٹی سے پہلے سے واقف ہیں؟ نعمانی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں واقف ہوں، میں نے تو سلیمان سے بھی کہا ہے، لیکن وہ بھی قسم کھاتا ہے کہ چاہے پکانے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہی کیوں نہ لے لی جائے، یہ ریڈ ٹی نہیں پکائی جاتی، عمران نے جواب دیا۔ پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ریڈ ٹی پکتی ہے یا نہیں، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے لڑکی کے تعاقب سے لے کر ریڈ ٹی کے فون آنے تک ساری تفصیلات بتا دیں۔ چوہان کو ذرا فون دینا، اس کی یادداشت لڑکیوں کے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز لگتی ہے، عمران نے کہا، اور نعمانی نے ہنستے ہوئے ریسیور چوہان کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، وہ لڑکی ویسٹرن کامن والے کیس میں سامنے آئی تھی، صرف 1-2 بار، اس کے بعد غائب ہو گئی تھی، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ پاس بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا، اس لیے اس نے ریسیور لیتے ہی کہا، اس کا حلیہ تو بتا دو، عمران نے پوچھا، اور جواب میں چوہان نے تفصیل سے اس لڑکی کا حلیہ بتا دیا۔ میں سمجھ گیا، اس لڑکی کا نام لوسیانا ہے۔ چلو، تمہاری ایک صلاحیت کا تو پتہ چل گیا کہ کسی لڑکی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہو تو تمہیں فون کر لیا جائے، انسائکلوپیڈیا آف ویمن کو، عمران نے کہا، اور چوہان کہا مار کر ہنس پڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں عمران صاحب، بس اتفاق ہی ہے کہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا۔ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، کنواروں کے ساتھ یہی تو ٹریجڈی ہے کہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی ان کی یادداشت ضرورت سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ریٹی والا ہمارا کیس نہیں ہے، انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض خود ہی نمٹتا رہے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر ایکسٹو کو فون نہ کیا جائے؟ کر لو بھائی، آخر تم نے لڑکی دیکھی ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران ریٹی کے بارے میں لازماً جانتا ہے، لیکن اس نے شاید اس لیے ہمیں روک لیا ہے کہ ہم کریڈٹ نہ لے جائیں، میرے خیال میں ہمیں ایکسٹو سے بات کر ہی لینی چاہیے، چوہان نے کہا، اور نعمانی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کریڈل دبایا اور ایکسٹو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے مشینی آواز ابھری کہ پیغام ریکارڈ کرا دیجیے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایکسٹو فون پر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ چوہان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیلات، اور پھر عمران کا فون کرنے اور اس سے ہونے والی بات چیت بھی ریکارڈ کرا دی اور ریسیور رکھ دیا۔ ویسے میں اپنی طور پر اس لڑکی کو ضرور تلاش کروں گا، چوہان نے ریسیور رکھتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے، فارغ تو ہیں ہی، کوئی کام ہی صحیح، لیکن میرا خیال ہے اب ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اس ریڈ ٹی کو نہ صرف اس فلیٹ کا علم ہے بلکہ اس نے ہمیں بھی دیکھ لیا ہے،
اور اس نے فلیٹ کا نمبر بھی تلاش کر لیا ہے۔ ویسے تم کار چیک کر لینا، اس نے لازماً ہماری عدم موجودگی میں اس نے کوئی ٹرانسمیٹر فٹ کیا ہے جس سے اس نے کار میں ہونے والی ہماری گفتگو سنی ہوگی۔ نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر چوہان کے سر ہلاتے ہی وہ مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے زور کا چکر آیا ہو۔ ارے یہ کیا، کمرہ گھوم رہا ہے؟ اسی لمحے اسے اپنی پشت پر چوہان کی آواز سنائی دی، اور نعمانی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے یہی فقرہ کہنا چاہا، لیکن یکلخت جیسے کمرہ کسی لٹو کی طرح گھوما، اور پھر اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں موجود ادھیڑ عمر اور کرخ چہرے والے آدمی نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا، اور پھر اس نے فون کے نچلے حصے میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی ٹیلی فون کا تعلق تار کے ذریعے ٹیلی فون ایکسچینج سے ختم ہو گیا، اور اب یہ فون وائرلیس فون میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کا وائرلیس کنیکشن ایک پبلک فون بوتھ کے ساتھ تھا۔ اب یہاں سے ہونے والی کال کو اگر چیک کیا جاتا تو جواب یہی ملتا کہ یہ کال پبلک فون بوتھ سے کی جا رہی ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے خاصی تیز رفتاری سے نمبر گھمائے اور چند لمحے کان سے ریسیور لگائے دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز سنتا رہا۔ یس PA2 ڈائریکٹر جنرل، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ سر رحمان سے بات کرائیں، میں ریڈ ٹی بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ریڈ ٹی؟ کیا مطلب؟ PA شاید اس عجیب و غریب نام سے ہی گڑبڑا گیا تھا۔ بات کراؤ الو کے پٹھے، ورنہ تم ریڈ ٹی کے قہر کا شکار ہو جاؤ گے، ادھیڑ عمر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس، رحمان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ایک باوقار آواز ابھری۔ سر رحمان، میں ریڈ ٹی بول رہا ہوں، آپ کے محکمے کا سپرنٹینڈنٹ فیاض گولی کھا کر گھر پر پڑا ہوا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر اسے شدید زخمی نہیں کیا کیونکہ یہ محض ایک وارننگ تھی۔ ریڈ ٹی نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم تو بالکل ہی سطحی قسم کے مجرم ہو ریڈ ٹی، مجرم کہنا بھی شاید جرم کی توہین ہو۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے زخمی ہونے کی اطلاع مل چکی ہے، اور تمہاری وارننگ بھی، لیکن یاد رکھو تم جیسے مجرم زیادہ دیر تک قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہ سکتے، سر رحمان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے شاید اتنی لمبی بات اس لیے کی ہے تاکہ آپ میری فون کال چیک کرا سکیں۔ میں خود بتا دیتا ہوں کہ میں ایک پبلک فون بوتھ سے بول رہا ہوں، اور آپ نے مجھے سطحی مجرم کہا ہے۔ آپ کو آخر کار ان لفظوں پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آج کی رات گزرنے کے بعد آپ کو لازماً احساس ہو جائے گا کہ ریڈ ٹی کیا طاقت رکھتا ہے، ادھیڑ عمر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر رہے گا۔ سر رحمان کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا تو میں ایسا بھی کر گزروں گا، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ادھیڑ عمر نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم صرف قتل و غارت کرنا چاہتے ہو؟ نفسیاتی مریض ہو؟ سر رحمان نے پوچھا۔ آپ نے اچھا سوال کیا ہے سر رحمان، میں کیا چاہتا ہوں یہ اس وقت بتاؤں گا جب آپ کی حکومت کے کم از کم 10 اعلیٰ ترین عہدیدار ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی بڑا مرکز تباہ ہو چکا ہوگا، آپ کی انٹیلیجنس سر پٹک پٹک کر میرے قدموں میں گر چکی ہوگی، اور آپ کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور صدر مملکت کی باتیں میری مٹھی میں ہوں گی۔ ادھیڑ عمر کا لہجہ بے حد فاخرانہ تھا۔ سنو ریڈ ٹی، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اعلیٰ حکام کو کوئی نرم رپورٹ کر دوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری ایک ایک ہڈی، ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دوں گا، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔